دوستو، جیسا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے یہ بات سن اور اچھی طرح سے جان بھی لی ہوگی کہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی ہمارے دیش بھارت کے ایک مشہور اور اتہاسک شہر اورنگ آباد کا نام پوری طرح سے بدل دیا گیا ہے اور اب اس کا نام بدل کر اورنگ آباد سے سنبھاجی نگر کر دیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اسی اسٹیٹ کے ہی ایک اور شہر یعنی مہاراشٹر کے ہی ایک اور شہر کے جس کا نام عثمان آباد تھا، اس کا بھی نام بدل دیا گیا ہے۔ اور یہ شہروں کے نام بدلنے کا فیصلہ مہاراشٹر کے سی ایم ادھو ٹھاکرے کی طرف سے اس وقت لیا گیا ہے کہ جب وہ بالکل اپنے مکھ منتری کے پد سے استعفیٰ دینے والے تھے۔ یعنی ہم یہ بھی مان سکتے ہیں کہ ایک سی ایم ہونے کے ناطے شاید ادھو ٹھاکرے کا یہی آخری فیصلہ تھا۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر اورنگ آباد کا نام بدلا کیوں گیا ہے؟ اتہاس میں اورنگ آباد کا نام اورنگ آباد کب، کیسے اور کیوں پڑا تھا، اور آخر اس نام میں کمی کیا تھی؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کروں عثمان آباد کی، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس شہر کا نام حیدرآباد کے انہی آخری نواب کے نام پر رکھا گیا تھا کہ جن کو ہم لوگ میر عثمان علی خان کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ وہی نواب ہیں کہ جو پوری دنیا میں اپنی امیری کی وجہ سے بھی جانے جاتے تھے، بلکہ 8 سے 40-50 سال پہلے تک، یعنی جب تک یہ زندہ ہوا کرتے تھے، تب تک ان کی گنتی دنیا کے سب سے امیر انسان کے طور پر کی جاتی تھی۔ ایون ایک بار تو انہوں نے اپنے دیش کو 5 ٹن سونا دان بھی کر دیا تھا۔ اس دور میں یہ اتنا بڑا ڈونیشن تھا کہ جس کے بارے میں صرف سوچنے پر ہی ایک انسان کے ہوش اڑ جاتے تھے۔ اب اگر بات کریں اورنگ آباد کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جو مغل سلطنت کے چھٹے اور آخری طاقتور بادشاہ یعنی اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، کیونکہ یہی وہ شہر ہے کہ جس میں نہ صرف اورنگزیب عالمگیر کی قبر موجود ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسی شہر میں ہی اورنگزیب عالمگیر نے اپنی زندگی کا زیادہ تر دور بھی گزارا تھا۔ اورنگ آباد شہر کو سن 1610 میں ملک امبر نام کے ایک انسان نے آباد کیا تھا۔ یہ انسان کوئی عام انسان نہیں، بلکہ احمد نگر میں موجود نظام شاہی ڈائنیسٹی کا ایک جرنیل ہوا کرتا تھا۔ مگر پھر بعد میں جب اس کی موت ہو گئی تو اس کے بیٹے کہ جن کا نام فتح خان تھا، انہوں نے اس شہر کا نام بدل کر فتح پور رکھ دیا تھا۔ مگر پھر سن 1653 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، بادشاہ بننے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے انڈیا کے ساؤتھ کے زیادہ سے زیادہ علاقے کو حاصل کرنے کے لیے اسی علاقے کو ہی اپنا سینٹر بنایا تھا، یعنی اس کو راجدھانی کے طور پر استعمال کیا تھا، اور بادشاہ ہوتے ہوئے زندگی کا زیادہ تر حصہ اسی جگہ پر ہی گزارا تھا۔ اور یقیناً بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہی مغل سلطنت دنیا کے اتنے بڑے علاقے پر پھیل گئی تھی کہ جتنے بڑے علاقے پر اس سے پہلے کبھی نہیں پھیل سکی تھی۔ ساؤتھ کے علاقے کی اگر بات کریں تو بالکل تھوڑا سا علاقہ ہی ایسا بچا تھا کہ جو مغل سلطنت کے انڈر میں نہ آ سکا تھا، اور تب ہی سے لگاتار آج تک اس شہر کو اورنگ آباد کے نام سے ہی جانا جاتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی تو قبر بھی یہیں پر موجود ہے۔ ایون اتنا ہی نہیں، جو مراٹھا سلطنت کے دوسرے حکمران تھے اور جو شیواجی کے بیٹے بھی تھے، جن کو اتہاس میں سانباجی کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی موت بھی مغل آرمی کے دوارا اسی شہر میں ہی کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی ہندو آئیڈیالوجی سے تعلق رکھنے والی پولیٹیکل پارٹیز اس چیز کی مانگ کیا کرتی تھیں کہ اورنگ آباد کا نام بدلا جائے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مانگ کیا کرتی تھیں کہ اس کا نام بدل کر سنبھاجی نگر رکھا جائے، یعنی شیواجی کے بیٹے کے نام پر۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، اب اگر بات کریں آزاد بھارت کی، تو آزاد بھارت میں اورنگ آباد کا نام بدلنے کی سب سے پہلی مانگ بالا صاحب ٹھاکرے نے اٹھائی تھی۔ وہی بالا صاحب ٹھاکرے کہ جن کو شیو سینا کا فاؤنڈر مانا جاتا ہے۔ 1988 میں پہلی بار یہ مانگ بالا صاحب ٹھاکرے کی طرف سے اٹھائی گئی تھی۔ ایون 1995 میں تو کہ جب اورنگ آباد کا لوکل سسٹم شیو سینا کے انڈر میں آ گیا تھا، تو ان لوگوں نے ایک ریزولوشن بھی پاس کر دیا تھا کہ جس کے ذریعے سے اورنگ آباد کا نام بدلا جانا تھا۔ مگر پھر اس فیصلے کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ کام پورا نہ ہو سکا تھا۔ مگر اب جب 2019 سے لگاتار شیو سینا پاور میں آ چکی تھی، تب سے لگاتار یہ مانگ اٹھ رہی تھی کہ شیو سینا کے فاؤنڈر یعنی بالا صاحب ٹھاکرے نے جو سپنا دیکھا تھا، اس سپنے کو شیو سینا پورا کیوں نہیں کر رہی ہے۔ اور اس مانگ کے زیادہ سے زیادہ اٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ 2019 میں شیو سینا نے BJP کی بجائے NCP اور کانگریس جیسی سیکولر پارٹیز کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنائی تھی، اسی لیے BJP لگاتار شیو سینا کے خلاف یہ آروپ لگا رہی تھی کہ اس نے ستہ حاصل کرنے کے لیے اپنی آئیڈیالوجی سے سمجھوتا کیا ہے، اور اب وہ بھی اپنی ساتھ والی پارٹیز کی طرح سیکولر بن رہی ہے اور اپنی وراثت میں ملی ہوئی ہندوتو کی آئیڈیالوجی کو چھوڑ رہی ہے۔
اور ظاہر ہے شاید شیو سینا بھی یہ فیصلہ اسی لیے نہیں لے پا رہی تھی کیونکہ اس نے جن دو پارٹیز کے ساتھ مل کر وہاں پر سत्ता بنائی تھی وہ دونوں کی دونوں پارٹیز سیکولر تھیں اور وہ شیو سینا کو ایسا کرنے سے روک رہی ہوں گی۔ مگر اب جب شیو سینا کے خود کے ہی کئی ودھائکوں نے ان سے ہی بغاوت کر دی تو انہوں نے بھی ادھو ٹھاکرے کے اوپر یہی آروپ لگانا شروع کیا تھا کہ ہم لوگ بھی ادھو ٹھاکرے سے الگ اسی لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ادھو ٹھاکرے اپنے والا صاحب ٹھاکرے کی آئیڈیالوجی کو بھول رہے ہیں اور سत्ता کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اپنے کئی ودھائکوں کے بغاوت کرنے کی وجہ سے ادھو ٹھاکرے کو بھی جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان کی سत्ता چلی جائے گی تو انہوں نے بالکل آخری وقت میں یہ فیصلہ لینا ہی مناسب سمجھا اور جاتے جاتے عثمان آباد اور اورنگ آباد دونوں ہی شہروں کے نام بدل دیے۔ مگر اب جب شیو سینا کے خود کے ہی کئی ودھائکوں نے ان سے بغاوت کر دی تو ان باغی ودھائکوں نے بھی ادھو ٹھاکرے کے اوپر یہی الزام لگایا کہ ہم بھی ادھو ٹھاکرے سے اسی لیے الگ ہو رہے ہیں کیونکہ ادھو ٹھاکرے پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار اپنی وراثت میں ملی ہوئی آئیڈیالوجی سے سمجھوتا کر رہے ہیں، یعنی ہندوتو کی آئیڈیالوجی کو چھوڑ کر اب NCP اور کانگریس جیسی آئیڈیالوجی کو اپنا رہے ہیں اور سत्ता کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی سوچ کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ادھو ٹھاکرے کو بھی اپنے ودھائکوں کے بغاوت کرنے کی وجہ سے جب اس چیز کا احساس ہو گیا کہ بہت جلد ہی ان سے سत्ता جانے والی ہے تو انہوں نے اس فیصلے پر مہر لگا دینا ہی مناسب سمجھا اور جاتے جاتے بالکل آخری وقت میں ان دونوں ہی شہروں کے نام بدل ڈالے۔ بات کریں اگر عثمان آباد کی تو آپ کو بتاتا چلوں کہ عثمان آباد کا نام بدل کر دھاراشیو رکھا گیا ہے اور یہ دھاراشیو اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اسی شہر سے ہی لگ بھگ 8 کلومیٹر کی دوری پر دھاراشیو نام کی ایتہاسک گفائیں موجود ہیں۔ فی الحال دوستو اس وقت اورنگ آباد کے جو سانسد ہیں ان کا نام امتیاز جلیل ہے جو اسد الدین اویسی کی پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے بھی اپنا ریئیکشن دیا اور ادھو ٹھاکرے پر طنز کستے ہوئے کہا کہ نام بدل دینے سے اتہاس نہیں بدل جاتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کے اپنے ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔